إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی و آخر الزماں تاجدار مدینہ اور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ جمعے کی مبارک ساعت نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، اسلامی سال کے جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول، یقیناً یہ مہینہ اپنے اندر بڑی تاریخ رکھتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں صرف کر دی. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا، کفر و شرک جیسے برائی سے روکنا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد پورا کیا. تبھی جا کر اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کلمہ توحید کی دعوت کے لیے پیارے نبی نے صرف کر دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مگر آخرت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیارے نبی نے آخرت کی کامیابی کی کنجی بتا کر چلے گئے، آخرت کی کامیابی کا راز ہمیں دے کر چلے گئے. پیارے نبی نے کہا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں
ہوں، جو بندہ ان دو چیزوں کو تھامے رکھے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ راہ راست پہ رہے گا۔ اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جو بندہ ان دونوں چیزوں کو تھام لے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ حاضرین، میں اور آپ قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کی بارہا تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم اس کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں، مگر آخر یہ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس سے میں اور آپ واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کے اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، سنت رسول کا معنی و مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ اس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین، اس عنوان کی اہمیت اس حیثیت سے بھی کہ جس طرح میں اور آپ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح میں اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے بھی معترف بن جائیں۔ جس طرح میں اور آپ قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، بالکل اسی طرح میں اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی جانیں۔ ساتھ ہی اس عنوان کی اہمیت اس حیثیت سے بھی کہ منکرین حدیث یہ بات کہتے تھکتے نہیں کہ اسلام نام ہے صرف قرآن مجید کا، قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ قرآن کو ماننے کے سارے دعوے بے معنی اور بے فائدہ ہیں اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے۔ جو بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، پیارے نبی کی بتائی ہوئی احادیث کو ترک کر دے، یاد رکھنا وہ بندہ دین اسلام کو کہیں سمجھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ سب سے پہلے سمجھے کہ آخر یہ سنت ہے کیا۔ حاضرین، سنت کا اگر لغوی اعتبار سے معنی دیکھا جائے تو سنت کہا جاتا ہے ایک طریقے کو، ایک راستے کو، ایک نمونے کو، ایک دستور کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا قانون رہا ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے جو پہلے سے چلے آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعد، کہ جو بندہ دین اسلام میں کچھ اچھا عمل رائج کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کر دیتے ہیں، کتب له مثل اجر من عمل بها، تو اس بندے کو اس بندے کے عمل کرنے کے بدولت ثواب ملے گا، ولا ينقص من اجورهم شيء، اور اس بندے کے عمل کرنے میں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ سنت کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت کہا جاتا ہے ایک طریقے کو، ایک راستے کو، ایک قانون کو، ایک دستور کو۔ مگر شریعت اسلامیہ کے دائرے میں دیکھا جائے، اسلام کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو سنت کیا ہے؟ سنت ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تقریری عمل سنت ہے۔ یعنی پیارے نبی کے سامنے کچھ بات کہی جائے یا پیارے نبی کے سامنے کچھ عمل کیا جائے اور پیارے نبی اس سے منع نہ کرے، اس پہ خاموشی اختیار کرے، تو یہ پیارے نبی کا تقریری عمل ہے اور یہ بھی سنت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بھی سنت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی اتباع کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو وصیت کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی قیمتی نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت فرمائی کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہمیں لگا کہ ہمارے دل نکل آ گئے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوا کہ یہ پیارے نبی کا آخری خطبہ ہے، یہ پیارے نبی کا الوداعی خطبہ ہے۔ لہٰذا ہم نے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ رب
رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعة، سمع و طاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، سننے اور اس پر عمل کرنے کی اطاعت کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کہ تم پر ایک حبشی غلام حکمراں کیوں نہ بن جائے، تمہیں سننا ہوگا، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد اس روئے زمین پہ جو رہے گا یقیناً وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سارے فسادات کو دیکھے گا. ایسے اختلاف میں اگر بچنا چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، پیارے نبی وصیت کرے میری سنت کو تھام لینا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو تھامے رکھنا، خلفاء جو کہ اصحاب رشد و ہدایت تھے ان کی سنتوں کو تھامے رکھنا. تمسکوا بها، اچھی طرح پکڑے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے تھامے رکھنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا. وإیاکم ومحدثات الامور، اور اپنے آپ کو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر ایجاد کردہ چیز بدعت کہلاتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے، پیارے نبی کی سنتوں کو تھاما جائے، پیارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے. جو بندہ پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائے گا، پیارے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، یاد رکھنا وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. حاضرین، آئیے میں اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آخر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں سب سے اہم بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے وہ یہ کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی بنا پہ نہیں کہتے، اپنے خواہشات کے بلبوتے پہ نہیں کہتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ رب العالمین کے جانب سے آنے والی وحی کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اے نبی ہم نے تمہارے پاس کتاب اور حکمت کو نازل کر دیا. علماء کا اتفاق ہے یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے. وہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت رسول کو دونوں کو نازل کر دیا ہے. پتہ چلا کہ دونوں وحی ہے. بخاری کی روایت ہے، جحیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے سوال کیا کہ هل عندكم من شيء من القرآن غیر الوحی، من الوحی غیر القرآن، کہ آپ کے پاس وحی کا کچھ حصہ قرآن کے علاوہ بھی ہے. پتہ یہ چلتا ہے سوال کرنے والے کے عقیدے سے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوا کرتی تھی. علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں میرے پاس وحی کے دو حصے ہیں، میرے پاس دو طرح کی وحی ہیں، القرآن وما فی هذه الصحیفہ، ایک تو قرآن ہے اور دوسری وحی یہ جو اس صحیفے میں موجود ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جحیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں آخر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے اس میں پیارے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات ہے، اس میں دیت کے مسائل موجود ہیں، قیدیوں کو آزاد کرنے کے مسائل موجود ہیں. گویا پتہ یہ چلا کہ قرآن جس طرح اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ وحی ہے، بالکل اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے. ایک روایت ابو داؤد کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جو کچھ بھی کہا کرتے تھے میں ہر چیز کو لکھ لیا کرتا تھا، یعنی پیارے نبی کے زبان سے جو کچھ بھی الفاظ آ جائے میں ان تمام کو لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے لوگ میرے پاس آ گئے اور مجھے اس چیز سے منع کر دیا، کہنے لگے تکتب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الغضب والرضا، کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ آپ پیارے نبی کی کہی ہوئی ہر بات کو لکھتے ہو، جبکہ پیارے نبی تو ایک بشر ہے، بتقاضائے بشر پیارے نبی کبھی کبھار کچھ چیز خوشی میں کہہ دے، کچھ چیز غصے میں کہہ دے، ان تمام چیزوں کو تم لکھ لو گے اور اسی میں تم وہی بھی لکھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہی میں پیارے نبی کی باتوں کا اختلاط بھی ہو جائے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو پورا ماجرا بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اکتب، تم لکھتے رہنا، جو میں کہتا ہوں تمام چیزوں کو لکھتے رہنا، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق ہے، جو کچھ بھی میں کہتا ہوں ان تمام باتوں کو لکھ لیا کرو، کیونکہ وہ تمام باتیں حق بات ہوتی ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حاضرین، اس موضوع کے متعلق قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر جو نصوص پائے جاتے ہیں وہ تمام نصوص اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ماننے کے سارے دعوے بے فائدہ ہیں، قرآن مجید کو ماننے کے سارے دعوے بے معنی ہے اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پیارے نبی کی سنت کو قبول نہ کیا جائے تو قرآن کو ماننے کے سارے دعوے بے معنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دین اسلام کو اگر سیکھنا چاہتے ہو تو دین اسلام سیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو کتاب اللہ سے سیکھنا ہے اور پیارے نبی کی سنت سے سیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ان تطیعوا اللہ تہتدوا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے یاد رکھنا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یاد رکھنا حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین کو چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے پیارے نبی کی اتباع کرنا۔ اگر تم نے پیارے نبی کی اتباع کر لی، پیارے نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ رب العالمین خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں پیارے نبی جو تم کو دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے لو اور جن چیزوں سے تمہیں روک رہے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ ان تمام دلائل کی طرف غور کر کے دیکھیں، ان تمام دلائل کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ نہیں دیا جا سکتا، پیارے نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید کو میں اور آپ پڑھتے ہیں پیارے نبی کی سنتوں کو پڑھنا ہوگا، جس طرح میں اور آپ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کے میں اور آپ اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، یہ پیارے نبی کی سنت کا مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین آئیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دو تین حصوں کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتاتا چلوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ لا یتصور اسلام بلا سنہ، کہ پیارے نبی کی سنت کے بغیر دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی کی حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا جائے، پیارے نبی کے اقوال و افعال کو اگر چھوڑ دیا جائے، پیارے نبی کے سیرت طیبہ کو اگر چھوڑ دیا جائے، پیارے نبی کے اسوہ حسنہ کو اگر چھوڑ دیا جائے، یاد رکھنا دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دین یہ نام ہے کتاب اللہ کا، اور یاد رکھنا کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید اسی وقت ہوگا جب سیاق و سباق اس کی دلالت کرے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ یہاں کتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے، اس لیے کہ بعد میں حکمت کہہ کے اللہ رب العالمین نے سنت کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کتاب اللہ کے اندر عمومی طور پر قرآن و سنت دونوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12
عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب میں۔ اگر کتاب سے مراد یہاں صرف قرآن مجید لیا جائے، قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید میں 12 مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید میں صرف رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جب کتاب اللہ کہا ہے تو اس کے اندر قرآن کے ساتھ سنت رسول بھی موجود ہے، کیونکہ پیارے نبی نے بقیہ مہینوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے ان 4 حرمتوں والے مہینوں کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ یہ پیارے نبی بتاتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ثلاث متوالیات، یہ 4 مہینے میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جب کتاب اللہ کہا ہے تو کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا جائے تو دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جھگڑتے ہوئے آئے اور پیارے نبی سے کہنے لگے اقضی بیننا بکتاب اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ بعد میں ماجرا سناتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا فلاں شخص کے یہاں کام پر تھا تو میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر لیا، زنا میں مبتلا ہو گیا، یا اللہ کے نبی مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے میں نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی فدیے میں دے دیا۔ پھر اہل علم سے جب پوچھا تو اہل علم نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور 100 کوڑے مارے جائیں گے، لہٰذا اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور بضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ اب پیارے نبی نے قسم کھائی ہے کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ اب پیارے نبی کا فیصلہ دیکھیے، پیارے نبی کہتے ہیں اما غنمک وجاریتک فرد علیک، رہا معاملہ تمہارے 100 بکریوں کا 1 لونڈی کا، وہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اب تمہارے بیٹے کے حق میں فیصلہ یہ ہے کہ جلد ابنہ 100 وغربہ عاما۔ پیارے نبی نے 2 باتیں بتائیں ان کے بیٹے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ پیارے نبی کے اس فیصلے پر غور کرے، پیارے نبی نے پہلا فیصلہ بتایا تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن پیارے نبی کا دوسرا فیصلہ دیکھے، پیارے نبی نے تغریب عام کی فیصلہ سنایا کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قرآن میں کہاں پر تغریب عام کا تذکرہ موجود ہے؟ قرآن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ پیارے نبی کا یہ فیصلہ حدیث رسول سے تھا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث میں پیارے نبی نے حضرت انیس سے فرمایا کہ اے انیس جاؤ اس خاتون کے پاس بھی، اس خاتون سے جا کے پوچھو فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے تو اسے رجم کر دینا۔ حضرت انیس جاتے ہیں، اس خاتون سے پوچھتے ہیں، وہ خاتون اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا، اعتراف کرتی اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رجم کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ قرآن کے اندر رجم کرنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی کا یہ فیصلہ بھی حدیث رسول سے تھا۔ پیارے نبی نے یہاں پر 3 فیصلے فرمائے اور ان 3 فیصلوں میں ایک فیصلہ اللہ کے نبی نے قرآن مجید سے کیا اور 2 فیصلے اللہ کے نبی نے حدیث رسول کے سائے میں کیا، اور پیارے نبی نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کے ذریعے کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ کے اندر قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے، لہٰذا جو بندہ سنت رسول کو چھوڑ دے، سنت رسول کو اگر پس پش ڈال دے، یاد رکھنا دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ لا یتصور اسلام بلا سنہ، کہ سنت کے بغیر دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین، سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سنت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ لا یفہم اسلام بلا سنہ،
کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین اسلام کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ پیارے نبی کی سنت کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دے اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، یاد رکھنا وہ بندہ دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کر دیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو قرآن کی شرح کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا نازل کیا گیا ہے۔ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیارے نبی قرآن کے بارے میں لوگوں کو شرح کر کے بتائے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اور آپ اگر قرآن مجید کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر سمجھنے جائیں گے، یاد رکھنا کبھی سمجھ نہ پائیں گے۔ ہم تو دور کی بات، پیارے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو عربی زبان کو جانتے تھے، جن کی مادری زبان عربی لغت تھی، جو پیارے نبی کے سامنے تھے، براہ راست وحی کا نزول ہو رہا تھا، وہ قرآن کو خود سے سمجھ نہ سکے۔ جب قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کری تو پریشانی کے علاوہ کچھ سامنے نہیں آیا۔ جب دیکھیں پیارے نبی نے آیت ذکر کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس سے نہ اوڑھا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن و امان اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے خود سے سمجھنے کی کوشش کی، پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے پیارے نبی سے سوال کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، یا اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو؟ پیارے نبی نے کہا کہ صحابہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سوچ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کیا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کو سنت رسول کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہم قرآن مجید کو سمجھ نہ پائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، مگر حج عمرے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہم کس سے سیکھنا ہے؟ یہ پیارے نبی کی سیرت ہمیں دیکھنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا خُذُوا عَنَّا مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے تم حج کرنے کا طریقہ سیکھو۔ قرآن میں بارہا کہا گیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں صرف زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ یہ 8 جگہ یہاں پہ تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، مگر کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، کتنی فیصد میں زکوٰۃ دینا ہے، کس مال میں زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کب دینا ہے، یہ تمام چیزیں پیارے نبی کی سیرت سے، پیارے نبی کی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کتنی پڑھی جانی چاہیے، دن میں کتنے فرض نمازیں ہیں، کتنی سنتیں پڑھنی ہے، نماز کا وقت کیا ہے، نماز کی ترتیب کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ پہلے سجدے کا تذکرہ پھر رکوع کا تذکرہ ہے، تو ترتیب کون بتائے گا؟ یہ پیارے نبی کی سنت ہمیں بتائے گی۔ پیارے نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی کی سنت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یاد رکھنا ہم دین اسلام کو سمجھ بھی نہ پائیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، تبھی جا کے میں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ حاضرین، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ لا يقبل اسلام بلا سنہ، کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن پیارے نبی کی سنتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، اپنے من سے ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو یاد رکھنا ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم پیارے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، یاد رکھنا ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گی۔ پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں اور اگر ہم لوگ حج عمرہ کرنے لگ جائیں، یاد رکھنا ہمارا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پیارے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، پیارے نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ سنت کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر پیارے نبی کی سنتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پیارے نبی کی سنت کو اپنائیں، پیارے نبی کی سنتوں کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تبھی جا کے میں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ حاضرین، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول، اس مہینے میں اور آپ دیکھتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعویٰ کرتے کرتے لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیارے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ حقیقی محبت نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ پیارے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھنا یہ حقیقی معنی میں محبت ہے، کیونکہ محبت اللہ کے نبی سے جب کرتے ہیں تو دو باتوں میں محبت ہوتی ہے، ایک پیارے نبی کی ذات سے بھی محبت ہے اور پیارے نبی کے احکام سے بھی محبت ہے۔ صرف آج جو ہم دیکھتے ہیں لوگ پیارے نبی کی ذات سے محبت کر رہے ہیں، یاد رکھنا پیارے نبی کی ذات سے صرف محبت کرنا کافی نہیں۔ ابو طالب بھی پیارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، پیارے نبی کے سگے چاچا ہیں۔ پیارے نبی جب یتیم ہوتے ہیں پیارے نبی کے دادا انہیں گود لیتے ہیں، جب دادا کی وفات ہوتی ہے تو ابو طالب پیارے نبی کو سنبھالتے ہیں، پیارے نبی کو بڑا کرتے ہیں، پیارے نبی کو اپنے بچوں جیسے چاہتے ہیں اور پیارے نبی کو کبھی تکلیف ہونے نہیں دیتے ہیں۔ جب پیارے نبی دین اسلام کو لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، کفار قریش جب پیارے نبی کو اذیت پہنچانے آتے ہیں، ابو طالب پیارے نبی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پیارے نبی کو کفار مکہ نے مکہ سے نکال دیا تھا، ابو طالب پیارے نبی کے ساتھ بھی چلے گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، ابو طالب کے رہتے ہوئے پیارے نبی کو کبھی جسمانی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ابو طالب کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے ہوگا یہ کہ ابو طالب کا سر کھول اٹھے گا۔ پیارے نبی سے محبت تو بہت تھی مگر پیارے نبی کی ذات سے محبت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت نہ تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں جانا پڑا۔ ابو لہب کو دیکھیے، پیارے نبی کا سگا چاچا ہے، پیارے نبی سے محبت بہت تھی۔ پیارے نبی کی جب ولادت ہوئی اور ابو لہب کی لونڈی ابو لہب کے پاس آتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اس لونڈی نے پیارے نبی کی ولادت کی خوشخبری لے آئی تھی۔ یہ پیارے نبی سے محبت تھی، پیارے نبی کی ذات سے محبت تھی، لیکن پیارے نبی کی تعلیمات سے کبھی محبت نہ تھی، پیارے نبی کی سنتوں سے کبھی محبت نہ تھی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین ایک سورت نازل کر دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب کے لیے جہنم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ پیارے نبی سے محبت تو تھی مگر پیارے نبی کی ذات سے محبت تھی، پیارے نبی کی سنتوں سے محبت نہ تھی، پیارے نبی کی تعلیمات سے محبت نہ تھی، پیارے نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت نہ تھی۔ یاد رکھنا پیارے نبی کی ذات سے صرف محبت کرتے رہیں گے میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ پیارے نبی کی ذات سے محبت کرنا ہے، ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، پیارے نبی کی سنت سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، پیارے نبی کی سنت کو اپنائیں۔ جس طرح میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پیارے نبی کی احادیث کو بھی پڑھتے چلیں۔ جس طرح میں اور آپ ہر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں معمول بنائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث بھی ہم پڑھ لیا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھنا تبھی جا کے میں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی نیک اور درست بات میں نے کی وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی، سبقت لسان کی وجہ سے مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے وہ میرے اور شیطان کی جانب سے تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح میں اور آپ قرآن مجید کے عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم تمام کو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معترف بنا دے۔ یا اللہ جس طرح میں اور ہم لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔